شوہر کو یہ باتیں بولنے والی عورت بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ اللہ یہ باتیں بولنے والی عورتوں کو سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو ضرور یہ باتیں اپنے شوہر کو بولا کریں، پھر سیدھا جنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جو وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس اور پاکیزگی، اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورۃ نساء آیت 34 میں حکم ربانی ہے۔ بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ شیخ الاسلام امام بن تمیمہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری پر مداومت اور پیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے۔ دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے پاس رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ مردوں کا یہ مرتبہ ہے اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس اس کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا، اس کے حقوق کی رعایت کرنا، اعتراف کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں سے بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور ہم کیا کریں، ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے۔ آپ نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پا لے گی۔ مجاہدین اللہ کی راہ میں مصائب و تکلیف برداشت کرتے ہیں، گھر کی آرام سکون کو ترک کر کے یکسو ہو کر جہاد کرتے ہیں، ہجرت کر کے وطن سے دور رہتے ہیں۔ گھر میں ٹک کر رہنے والی عورتیں اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مریں، اندھیری کوٹری روشن ہو، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ، بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والی بیوی، یہ جو جملہ ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج، میرے گھر میں وہ لے کے آنا جو حلال کا لقمہ ہو، میرے گھر میں وہ لے کے آنا جو حلال کا رزق ہو، تو سنو، اس حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ جو حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا، ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ عرض فرماتی ہوں کہ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کر کے صبح سویرے گھر سے نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکلتا، اور شام کو جو کچھ اس کو ملتا وہ گھر لے آتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی بھی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی اور ہاتھ۔ جب وہ شام کو گھر واپس آ گیا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئے، بھوکے ہی سو گئے تھے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا، روزی کی تلاش میں سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، نہ ہی کوئی کام ملا، مزدوری بھی نہ ملی۔ شام کو جب خالی ہاتھ واپس آ گیا، دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیروں دعائیں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا، میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پہ کہ میری بیوی دن بھر گھر میں بھوکی رہتی ہے، ہم 2 راتوں سے بھوکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ آج مزدوری نہ ملے تو آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر آ جاؤ، یا آپ یہ ڈر نہ رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حرام رزق کبھی قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں خود کھاؤں گی اور نہ ہی میں اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی ساری اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کہتی تھی، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، اگر کوئی کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، حرام مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام بن جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیوی شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کے اندھیری کوٹری کو روشن کر دے گا یہ جملہ، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا یہ جملہ۔ فرماتے ہیں، دوسرا جملہ، بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر غمگین تھا، پریشان تھا،
افسردہ تھا۔ بیوی نے کوئی ایسا لفظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تیسرا جملہ، اتنا بڑا قیمتی سر، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی مٹیریل جس سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اپنا اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے آگے جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ کو اتنا پسند ہے۔ یہ سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا، قبر کی اندھیری کوٹری کو روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے کیا رہتا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھی جنت میں داخل ہوگی۔ پھر فرمایا جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڈ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ جنتی عورتیں رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح رضی اللہ عنہ کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح کی بیوی۔ نیک عورت ہمیشہ اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال اور مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم کی دعا کی بدولت۔ اسلام میں عورت کا مقام جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں واضح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور و شعب اور رنج و مال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے میری پھپھو نے بیان کیا، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ اس کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا خوب سوچ لو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت اور خدمت فرض ہے، آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت پر منحصر ہے۔ جتنی عورت ہمیشہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اس کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے اچھائی اور نیکی کے کام میں حصہ لے اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا اور مالک کا حق ادا کرے۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو جو ساری انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ کا کامل ایمان رکھتے ہو۔ العمران آیت نمبر 110 میں۔ ناظرین یہ باتیں ایسی ہیں، یہ کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔